وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں ہم گسار زمان، حامی بے کساں سید سروران، سیاح لا مکان قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار بزرگوار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ، جو کہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اس کی چھٹی سحری کھانے کے بعد اور مجموعی طور پر 26ویں سحری کھانے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی اور درس قرآن کے اس پروگرام میں ہم سب کی شرکت، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ہم سب کے اس روزے کو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ نشست، جس کو حضرت علامہ مولانا محمد اسرائیل جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور آپ کے جتنے بھی یہاں کے ساتھی ہیں، مسجد انتظامیہ کے اور دیگر احباب، جنہوں نے مل جل کر اس پروقار ماحول کا اہتمام کیا اور درس قرآن کا یہ پروگرام سجایا، اور صرف آج ہی نہیں بلکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور پھر بالخصوص یہ صرف اس سال کا ہی خاصہ نہیں بلکہ یہ قبلہ علامہ صاحب کی ایک تحریک ہے کہ انہوں نے آپ کو بیدار کیا ہوا ہے، بیدار رکھا ہوا ہے، آپ کے اندر ایک حرکت پیدا کی ہوئی ہے کہ دین کی بات سننا سمجھنا یہ بندے کے لیے اجر کا باعث ہے، اور یہ پچھلے سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ صاحب کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ ان کے مددگار ہیں اس معاملے میں، اللہ رب العزت سب کے رزق ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ نماز فجر کے بعد یوں مل کر بیٹھ جانا، اور اس غرض سے بیٹھنا کہ ہم قرآن کی کوئی بات سنیں گے، حدیث کی کوئی بات سنیں گے اور پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، اس غرض سے ایسے پروگرام میں بیٹھ جانا یہ انتہائی بڑی سعادت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف کے پرکیف ماحول میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعدد انداز ہیں عبادت کے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر مصروف تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں کہ جہاں پہ
مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پر آ کر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے اس محفل کو پسند فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ عبادت میں رات گزارے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر آگے ساری رات عبادت کی، یہاں تک کہ اس کی عبادت میں 1000 رکعت نفل جو ہے وہ نماز شامل ہو گئی۔ پھر فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، یعنی کہ اتنا عبادت گزار بندہ۔ فرمایا ایک طرف وہ بندہ ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس کو کمپیریزن کیا اس بندے کے ساتھ کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر وہ سو گیا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اور نماز فجر کے بعد چند لمحات اس نے قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں گزار دیے۔ قرآن کا سبق پڑھنے پڑھانے میں اس نے چند لمحات، چند منٹ اس نے گزار دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے فجر کے بعد قرآن سمجھا، یہ بندہ ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ فضیلت لے گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو زیادہ فضیلت ملی؟ حالانکہ کام تو اس کا بڑا تھا ظاہری طور پر، کہ جو ساری رات جاگتا رہا، پھر ساری رات عبادت کے اندر وہ گزارتا رہا، کام تو اس کا بڑا ہے، نہ کہ ساری رات سونے والے کا کام بڑا ہے۔ لیکن اس کو نبی علیہ السلام نے اتنا زیادہ مرتبے کے ساتھ بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے ساری رات عبادت کی، نفل پڑھے، اس نے اپنی ذات کے لیے وہ عبادت کی۔ اگر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں تو وہ میں اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری ذات کو فائدہ ملے، یا میرے گناہ معاف ہو جائیں، یا میں اللہ کی بارگاہ میں قرب پا جاؤں، اور وہ میری ذات تک محدود ہے۔ ہاں اسے اتنا فائدہ کسی دوسرے بندے کو ملے گا کہ جس نے مجھے نفل پڑھنے سکھائے، جس نے مجھے نفل پڑھنے کی ترغیب دی، اس بندے کو میری نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ اس نے مجھے یہ راستہ بتایا۔ مجھ سے آگے کسی بندے کو یہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا، میری ذات تک اس کا اجر محدود ہو گیا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے نماز فجر کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کو سمجھنے کا اس نے جو ہے وہ تگ و دو کی، قرآن سمجھنے کے لیے اس نے خود کو پیش کیا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، اس نے خود کو پیش کیا اور قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ سوغات ایسی ہے، یہ سرور ایسا ہے، یہ لذت ایسی ہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ اس کو اپنی ذات تک محدود رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جو بات یہاں سے سیکھی ہے، یا کہیں ہمیں قرآن کی کوئی بات مل گئی تو وہ اپنی ذات تک ہم محدود رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہم اٹھیں گے، بعد میں جب ہمیں لذت آئے گی تو یہاں سے مسجد سے باہر نکلیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے 10 دوستوں کو یہ بات بتا دیں، جا کے ہم اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دیں گے، ہم اپنے بچوں میں جا کر ان کو یہ بات بتا دیں گے۔ اب دیکھیے کہ جس بندے نے قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کا یہ اجر اس کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا یہ عمل جو ہے آگے کتنے لوگوں تک یہ پھیل رہا ہے۔ لہٰذا اس سے زیادہ لوگ مستفید ہونے والے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچنے والا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید ایک علم کی حیثیت سے اتنے بڑے درجے پر بندے کو فائز کر گیا کہ فرمایا تم قرآن کی ایک آیت سیکھو گے، اللہ رب العزت ساری رات عبادت کرنے کا تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ اس بنیاد پر نماز فجر کے بعد یوں مل کے بیٹھ جانا اور پھر محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے اس عشرہ کے اندر ہمیں یہ سوغات عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم قرآن مجید کا ایک سبق لیتے ہیں اور اس سبق پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔
تاکہ ہمیں قرآنی اسلوب جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن ہم سے تقاضا کس چیز کا کرتا ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی جو ٹائٹل ہے وہ ہے اتحاد امت کیسے ممکن ہے، یعنی امت کے اندر اتحاد اور سارے لوگوں کا اکٹھے رہنا یہ کیسے ممکن ہے۔ اب اس ٹائٹل کے تحت، اس عنوان کے تحت ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیسے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو ذکر فرمایا اس حوالہ سے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر مفہوماً اس کا مفہوم کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں گروہوں کے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ، بلکہ آپس میں مل جل کے رہو، اپنے معاشرے کو ایک جگہ پر قائم رکھو۔ جب معاشرتی صورتحال تمہاری یکجا ہوگی، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے تم سارے آپس میں مل جل کر رہو گے تو اللہ رب العزت اس اتفاق کی تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اور اس اتفاق کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس لحاظ سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتفاق ہمارے اندر ممکن کیسے ہے، ہم متفق رہ کیسے سکتے ہیں۔ اب ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے، پھر ایک جو ہے وہ ماں ہے، ان کے آگے 8 سے 10 بچے ہیں، ان 8 سے 10 بچوں کو آپس میں متحد رکھنے کے لیے وہ ہزار جتن کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری زندگی میں ایک جگہ پر متحد رہیں، ایک جگہ پر ان کا اتفاق رہے۔ اس کے لیے پھر گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے کہ سب کی رائے کو لے کر ایک جگہ پر جمع کرنا پڑتا ہے کہ ہر ایک کی رائے ایک جگہ پر جمع کر لی جائے، اور ایک ایسا بنیادی نقطہ بنا دیا جائے سب کو۔ بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ماں باپ سب سے بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ وہ یہی کہہ دیتے ہیں ماں باپ کہ جب تک ہم تمہارے سامنے موجود ہیں تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا، ہماری وجہ سے تم نے آپس میں اکٹھے رہنا ہے، جب تک ہم موجود ہیں تم نے آپس میں اتفاق رکھنا ہے، تم نے آپس میں متحد رہنا ہے ہماری وجہ سے۔ اب یہ ماں باپ ایک بنیادی پوائنٹ بن گئے کہ اس پوائنٹ پر وہ ساری اولاد آپس میں متحد رہے گی۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا کہ وہ ایک اختلاف کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں ابھی ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے والدین ہمارے اوپر موجود ہیں، لہٰذا ہم کسی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو باپ کے پاس لے کے چلتے ہیں، ماں کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں اس وقت تک ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ اسی لحاظ سے ایک طرف تو یہ ایک گھر کا معاملہ ہے، ایک طرف ہے پورے معاشرے کا معاملہ، ایک طرف ہے پوری امت کا معاملہ، پوری انسانیت کا معاملہ۔ اب انسانیت کے اندر بحیثیت انسان تو ان میں جو رشتہ قائم کیا گیا وہ تو تھا اخوت کا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کا درجہ دیا گیا۔ جب بھائی بھائی کا درجہ سب کو مل چکا ہے، اب اس کے بعد پھر امت کے اندر ان بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ ایک طرف جو ہے ایک فرقہ اس نے اپنا کوئی نام رکھ لیا، نظریات اپنے بنا لیے، ایک طرف دوسرا کوئی فرقہ ہے اس نے نام اپنا الگ رکھ لیا اور اس نے نظریات اپنے الگ بنا لیے، اپنی سوچ الگ بنا لی ہے دین کے بارے میں، دین سنت نبوی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ جب سوچیں الگ ہوتی گئیں، کلمہ ایک پڑھتے رہے مگر سوچ مختلف ہوتی رہی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک بنیاد پر ایک امت میں اختلاف پیدا ہوا، اور یہ امت جو ہے یہ گروہوں کے اندر تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ہم یہ آج بتانا چاہتے ہیں اس درس کے پروگرام میں کہ یہ ساری امت جس میں اس قدر افتراق پیدا ہوا،
اب دوبارہ اس کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، ہم مسجد میں اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، ہم سارے لوگوں کا ایک جگہ پر مل کر بیٹھ جانا یہ اتحاد نہیں۔ اتحاد کب ممکن ہے؟ کہ جب ایک جگہ پر 10 بندے بیٹھے ہوں تو 10 بندوں کی سوچ بھی ایک جیسی ہو، اس ایک جیسی سوچ والے 10 بندوں کو یوں کہا جائے گا کہ یہ آپس میں متحد ہے۔ اب ایک کمرے میں 10 بندوں کو بٹھا دیا جائے اور 10 بندوں کی سوچ اپنی اپنی ہو تو وہ کمرے کے اندر تو 10 اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جب کمرے سے باہر نکلیں گے ایک کا رخ مشرق کو ہوگا، دوسرے کا مغرب کو ہوگا، تیسرے کا شمال کو ہوگا تو چوتھے کا جنوب کو ہوگا۔ اس بنیاد پر ہمیں وہ نقطہ چاہیے، ہمیں وہ پوائنٹ چاہیے کہ جس پوائنٹ پر سب کی سوچ ایک ہو، جس نقطے پر سب کی فکر ایک ہو، جس نقطے پر سارے آئیں تو پھر دوبارہ کہیں دوسری طرف جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لہذا ہمیں وہ ایک نقطہ چاہیے کہ ایک نقطے پر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس ایک نقطے میں ہم ایسے متحد ہو جائیں کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں مگر وہ اس ایک نقطے پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ وہ ایک نقطہ ہمیں چاہیے، اور جب اس ایک نقطے کو مد نظر رکھا جائے گا، ساری امت ایک نقطے پر جب جمع ہو جائے گی تو یہ یقینی اور گارنٹیڈ بات ہے کہ اس ایک نقطے پر جمع ہونے کی وجہ سے پھر امت کے اندر سوائے محبت کے اور کوئی چیز داخل نہیں ہو پائے گی۔ اب وہ ایک نقطہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، ایک نقطہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وہ ایک نقطہ جو ہے وہ ہے تعظیم نسبت نبوی، نبی علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم، نبی علیہ السلام کا ادب و احترام، اور پھر جو چیز نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتی جائے اس ہر چیز کی دل میں محبت پیدا کر لینا، یہ وہ ایک نقطہ ہے کہ جس ایک نقطے پر سوائے محبت کے اور کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ دیکھیے وہ ایک نقطہ کتنا عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس ایک نقطے پر کیسے متحد ہونے کا درس دیا، حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب نبی علیہ السلام کی مکہ شریف میں آمد ہوتی ہے، آپ مکے کی دھرتی پر اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، کیا مکے میں پہلے اللہ کے نبی نہیں تھے آئے؟ کیا مکے میں ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے؟ کیا مکے میں آدم علیہ السلام نہیں آئے؟ کیا مکے میں اسماعیل علیہ السلام کے قدم نہیں لگے؟ اللہ کے نبی مکے کی سرزمین پر اپنے قدم رکھتے رہے، اس سرزمین کو قدمین انبیاء اکرام علیہ السلام سے برکت ملتی رہی، لیکن کسی دور میں اللہ رب العزت نے مکے کے شہر کی، مکے کی سرزمین کی قسم کا ذکر نہیں ذکر فرمایا۔ قسم کا ذکر کب کیا ہے؟ فرمایا جب پیارے حبیب مکے میں تشریف لائے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں قسم ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کہ پیارے حبیب اب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ مکہ شہر میں آپ کے قدم اب اس زمین کو لگ چکے ہیں۔ اب یہ ہے نسبت نبی علیہ السلام کی کہ مکہ شہر کی سرزمین کو جب رسول پاک کے قدموں سے نسبت ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کی بنیاد پر مکے کے شہر کی مٹی کی قسم کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا کہ میرے محبوب نبی چونکہ اس کی نسبت آپ سے ہو گئی، اب یہ مٹی بڑی عظمت والی ہو گئی ہے۔ حالانکہ مکے کی سرزمین پر کعبہ تو پہلے بھی موجود تھا، کعبے کی وجہ سے مکے کو عظمت تو پہلے بھی مل چکی تھی، مگر جب رسول پاک کے قدم مکے کی سرزمین پہ پڑے تو اللہ رب العزت نے اس مکے کی سرزمین کی ویلیو اور زیادہ بڑھا دی ہے کہ اب چونکہ آپ کے قدم اس کو لگ چکے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اگر نسبت نبوی کو اس انداز میں بیان نہ بھی کرتا تو اسے کیا حاجت تھی، اسے کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت نے مکے کے شہر کی قسم کو ذکر کر کے قیامت تک کی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ میں رب ہو کے اپنے نبی کی نسبت کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، لہذا تم میرے نبی کی امت میں پیدا ہو کر میرے نبی کی نسبت کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، تو اس ادب کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں اتفاق عطا فرمائے گا، تمہیں اتحاد عطا فرمائے گا، اور وہ اتحاد نہ صرف دنیا میں ہوگا بلکہ وہ تمہارا اتحاد کل محشر کے میدان میں لواء الحمد کے نیچے بھی ہوگا۔ اس لیے
آپس میں مل جل کر رہنا نظریاتی طور پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنا، ہر نسبت کا ادب کرنا۔ اب اسی لحاظ سے دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ قرآن پاک میں اور بہت ساری مثالیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی نسبت موجود ہے، اور پھر نسبت نبوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو عظمت دی، کسی چیز کو مقام دیا۔ اگر وہ ساری کھولیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمانے لگے، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے ہر بندے کے ساتھ دو چیزوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، دو چیزوں کی ڈیوٹی ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے۔ جن بمانے شیطان، یعنی ایک شیطان اور ایک فرشتہ، ہر بندے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آئی ہیں۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے تھے کہ ہر بندے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، ایک جن یعنی ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ فرشتے کا کام ہے بندے کو نیکی کی دعوت دینا، اور شیطان کا کام ہے بندے کو نیکی سے دور کرنا، برائی کی طرف اسے مائل کرنا۔ اب دیکھیں انسان کے مزاج میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ایک جو ہے وہ جو کبھی مسجد میں نہیں گیا، اس تک بھی ایک بار یہ انگڑائی پہنچتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور جب بندہ چل پڑتا ہے تو پھر اندر سے ہی ایک شیطان اٹھتا ہے، تم کدھر کو چل پڑے، تم کدھر جا رہے ہو، ہزار ہاتھ دلیلیں سامنے رکھے گا کہ چلو آج تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا، جو تاخیر کرواتے رہنا۔ یعنی یہ بندے کے اندر مزاج میں یہ باتیں شامل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جن شیطان بندے کے ساتھ ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، ایک فرشتہ بندے کے ساتھ ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے بندے کو۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ چیز بیان فرمائی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ صحابہ نے سوال نبی علیہ السلام پر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ جو آئی ہیں تو آپ بھی ظاہری طور پر بشری لباس پہن کے آئے، اگرچہ آپ کا بشری لبادہ کروڑوں بشروں سے اعلیٰ ہے، اتنی عظمت والا بشری لبادہ آپ کو عطا کیا، یعنی انسانی صورت جو نبی علیہ السلام کو ملی تو وہ کروڑوں انسان، اربوں انسان اکٹھے ہو جائیں تو ان سے بھی آپ کی جو صورت ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، بتقاضۂ بشریت آپ ہمارے درمیان بشری لباس پہن کے تشریف لائے، تو آپ کا پھر کیا معاملہ ہے؟ کیا اس بشری لباس کے تقاضے کے مطابق آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں چیزیں آئی ہیں یا نہیں آئی؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، میرے صحابہ، نعم، ہاں میرے ساتھ بھی جن بھی آیا اور میرے ساتھ فرشتہ بھی آیا، میرے ساتھ دونوں چیزیں آئی ہیں، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھ جو شیطان آیا ہے، میری نسبت کا یہ کمال ہے، میری نسبت کا یہ فیضان ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان آیا، اللہ نے میری نسبت کی وجہ سے اسے بھی میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا شیطان جو ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، میرا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ لا یأمرنی الا بخیر۔ اب جب کبھی وہ میری بارگاہ میں کوئی مشورہ عرض کرنا چاہتا ہے تو اسے نے کبھی مجھے جو ہے خیر کے علاوہ اور کوئی مشورہ دیا ہی نہیں ہے۔ یہ انداز ہے نسبت نبوی کا، اور جب اتنی عظیم نسبت ہو اللہ کے محبوب نبی کی تو اس نسبت کا ادب کر کے، اس نسبت کی تعظیم کر کے، اس نسبت کو اپنے لیے رہبر اور پیشوا سمجھ کر انسان کیوں اپنی کامیابی کو اپنے سے دور کرے؟ اس لیے نسبت نبوی کا ادب، تعظیم، یہ انسان کے لیے لازم ہے، اور جب بندہ اس تعظیم کو لازم پکڑ لے گا، اللہ رب العزت ہر قسم کے تفرقہ بازی سے اللہ بندے کو محفوظ فرما دے گا، اور ہر طرح کے گروہوں میں بٹنے سے اللہ بندے کو محفوظ فرما دے گا۔ آج الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت، اور ہم جس وقت اپنی فکر بتاتے ہیں تو اللہ کا یہ فضل ہے، ایک بار نہیں کروڑوں بار اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اور ہمارا جو عقیدہ ہے یہ ایسا ستھرا عقیدہ ہے جس کا 1400 سال میں ربط موجود ہے۔ 1443 ہجری ابھی جا رہی ہے، ہر سال میں
ہر سال کے ہر مہینے میں، ہر مہینے کے ہر ہفتے میں، ہر ہفتے کے ہر دن میں، ہر دن کے ہر گھنٹے میں، اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں اللہ کے فضل سے ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ ربط 1443 سال پہلے اگر چلے جائیں، اس وقت سے لے کر آج تک اس کا ایک ربط موجود ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، اس لحاظ سے کہ ارشاد کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، آپ فرمانے لگے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت دینا، کہ میرا ہر صحابی جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، میری اہل بیت اطہار کا ہر فرد جو ہے وہ بڑی شان والا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں جب بات کرنے لگو تو یوں بات کرو کہ ان کا ذکر کر کے تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، ان کا ذکر کر کے تمہاری دنیا سنور جائے، اس انداز میں ان کا ذکر تم کرتے رہنا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے پیار کیا، چونکہ وہ میرے ساتھ پیار کرتا تھا، جب میرے ساتھ اس نے پیار کیا اب میری نسبت میرے صحابی کو ملی تو میری نسبت نے اسے مجبور کیا، چونکہ اللہ کے محبوب نبی سے تو پیار کرتا ہے لہٰذا یہاں پر اللہ کے نبی کی نسبت ہے، اس سے بھی تو پیار کر، اس سے بھی تو محبت کر۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ نفرت کی وجہ سے ادھر نفرت رکھی، اس کی نفرت میرے ساتھ تھی اور میری نفرت کی وجہ سے اس نے میری نسبت کے ساتھ نفرت کی ہے، کہ اگر میری محبت دل میں ہو پھر میری نسبت کا بغض دل میں ہو، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پہ میری محبت ہو، یا رسول اللہ کا نعرہ ہو اور پھر ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا عمر فاروق یا دیگر کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض ہو، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری محبت کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ میری ہر نسبت کا بندہ احترام کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اسی بات پر اسی حدیث سے آگے ایک اصول دیا، اور آپ کا اصول کتنا عظیم اصول ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ دیکھیے ہم جو ہیں کیا کام کرتے ہیں، یعنی اہل سنت، ہمارا چونکہ ربط ہے ہر صدی میں، اور ہمارا چونکہ یہ نظریہ ہے ہر صدی میں کہ ہم اللہ کی ہر اللہ کے نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور جس چیز کو نسبت نبوی ہو جائے ہم اس کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے۔ نسبت نبوی کا اتنا ادب، اتنی تعظیم، اور یہ ہمیں ملی کہاں سے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں دی ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت پر بھی اپنی جان قربان کرنا پڑے تو کر ڈالو، اس میں تمہارے لیے نقصان نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس پر اللہ کے نبی کے صحابہ نے باقاعدہ اپنی زندگیوں میں دلیلیں پیش کی۔ دیکھیے حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود ہے وہاں پر، حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو میں نے کس انداز میں پایا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے میں نے دیکھا ما تنخم نحامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی علیہ السلام جب اپنا تھوک مبارک اپنے لبوں سے جدا کرتے ہیں تو نسبت نبوی کی بنیاد پر تھوک جو ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، عام انسان کے تھوک سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب اس تھوک کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو جائے اب وہ نفرت کے لائق نہیں ہے، اب تو اس لائق ہے کہ اس کی حصول کے لیے بھی اپنی جان دے دی جائے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک تھوک اپنے لبوں سے جدا کیا، میں نے کیا دیکھا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک مبارک بھی صحابہ میں سے کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے، صحابہ نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مبارک تھوک کہیں زمین پر نہ گر جائے، اس کو ہم سے نسبت ہو، ہم اس سے نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں وہ تھوک ہتھیلیوں پر لے کر پھر صحابہ نے کیا کیا، اسے دیوار پر نہیں ملا، اسے مٹی سے صاف نہیں کیا، اسے کپڑے سے صاف نہیں کیا، یا کسی درخت کے پتے پر اسے نہیں ملا، دلک بہا وجہہ وجلدہ،
اس تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے کر تو صحابہ نے کسی نے اپنی پیشانی پہ لگا لیا ہے، کسی نے اپنے رخساروں پہ لگا لیا ہے۔ یہ تعظیم نبوی اور تعظیم نسبت نبوی یہ صحابہ نے کی ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے ہمیں بتایا ہے لوگوں اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اتنا ادب جب نسبت نبوی کا دل میں آ جائے تو تصور تو کرو، کیا وہ امت جس کے دل میں اپنے نبی کی نسبت کا اتنا احترام ہو، وہ امت پھر آگے تفرقہ بازی میں پڑ سکتی ہے؟ اس امت میں تفرقہ بازی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کہ نسبت نبوی جو ہے اس کے ساتھ اپنی سچی محبت کر لو۔ جب نبی علیہ السلام سے محبت سچی ہے تو ہر نسبت سے پیار سچا کر لو۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں آگے آگے پیش ہو رہے تھے، اچانک آپ کی جو مبارک دستار تھی وہ نیچے گر گئی۔ جب دستار لڑائی کے ماحول میں نیچے گری، آپ نے اس شدت سے حملہ کیا کہ اس حملے کو باقی سپاہی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خالد بن ولید کو ہوا کیا ہے، اتنے زور سے یہ کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے حملہ کیا، کئی کافر مار پچھاڑے، ان کو مار بھگایا، کئی کو قتل کر دیا، اور پھر وہ اپنی دستار اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ صحابہ نے جب یہ انداز دیکھا حضرت خالد بن ولید کا تو بعض نے یہ سوال کر دیا کہ ہے خالد بن ولید، آج ہم نے دیکھا تم جب لڑائی کے میدان میں لڑ رہے تھے تو اس وقت جو ہے تمہاری غرض جو اینڈ پر ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ تم نے اپنی پگڑی کے لیے اتنی لڑائی کی ہے، تم نے اللہ کی رضا تم نے کہاں پہ رکھی؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے تو تم نہیں لڑے، تم تو اپنے دستار کے حصول کے لیے لڑے ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، میرے ساتھیو، تم نے دستار دیکھی مگر میں نے صرف یہ دستار نہیں دیکھی، میں نے اس دستار کے اندر نسبت نبوی کو دیکھا ہے۔ ظاہری طور پر یہ میری دستار ہے، لیکن میں نے اپنی اس دستار میں اللہ کے محبوب نبی کے سر کے مبارک بالوں کو سی رکھا ہے، اپنی پگڑی میں نے نبی علیہ السلام کے مبارک بال رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے تو یہ حملہ اس لیے کیا ہے کہیں یہ پگڑی کسی کافر کے ہاتھ میں نہ لگ جائے کہ وہ اس کو کھولے تو اندر سے منہ مبارک نکلے، وہ ان مبارک بالوں کی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ اس بنیاد پر میں نے حملہ بڑی شدت سے کیا ہے۔ غرض میری پگڑی نہیں تھی، غرض میری کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، میں نے تو صرف نسبت نبوی کے ادب کی خاطر اتنا شدید حملہ کیا، کئی کافر جو ہیں ان کو واصل جہنم کر کے میں نے نسبت نبوی کے ساتھ اپنی سچی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم تو ہیں ہر نسبت کا ادب کرنے والے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی ایک نسبت کا بھی تمہارے دل میں ادب نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ ادھورا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی چیز کو نسبت حاصل ہو گئی، اس کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ، اس نسبت کا ادب کرو تو اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اس حدیث سے اصول اخذ کر کے، آپ فرمانے لگے کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہر صحابی سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر نبی علیہ السلام کے صحابی سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو ان کی کسی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ہم پیار کریں اس لیے کہ وہ مکے کے چودھری تھے، فرمایا ہم اس لیے پیار نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اس لیے پیار کریں کہ وہ بڑے بہادر تھے، فرمایا اس لیے ہم پیار نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی سے ہم اس لیے پیار نہیں کرتے، ان کے پاس دولت بڑی تھی۔ حضرت مولا علی سے ہم اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ان کا جو ہے وہ خاندان آلہ تھا، فرمایا اس وجہ سے ہم کسی سے پیار نہیں کرتے۔ پیار ہم ان سب سے کرتے ہیں اور ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، مگر پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت حضرت مولا علی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسنین کریمین سے ہم پیار کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور کسی کو سنانے کے صرف یہ نہیں کہ آپ کو سنانے کے لیے یہ میں محبت کا اظہار کر دوں، بلکہ ہمارے جسم کو اگر چھنی کر کے اس کی ہر بوٹی سے پوچھا جائے تو اس سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ اس انداز میں ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے ہم ان سے پیار نہیں کرتے۔
بلکہ ان سب سے اگر ہم پیار کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ہم ان سب سے جو پیار کرتے ہیں تو پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو نسبت ہمارے نبی علیہ السلام سے ہو گئی ہے۔ صحابی کو عظمت ملی تو نسبت نبوی کی بنیاد پر ملی۔ صحابی سے اگر ہم نے پیار کیا تو اس وجہ سے کیا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس وجہ سے ہم نے پیار کیا۔ اور اگر اہل بیت سے ہم نے محبت کی تو اس وجہ سے کی کہ وہ اللہ کے محبوب نبی کی اہل بیت ہے، اس وجہ سے ہم نے ان سے پیار کیا ہے۔ جب یہ غرض بیچ میں ہوگی محبت کرنے کی کہ چونکہ نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، بتاؤ تو صحیح کہیں پہ کوئی رافضی پیدا ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح کہیں پہ کسی خارجی کو دم ہلانے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نسبت ہے نبی علیہ السلام کی۔ اگر نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے پیار کیا تو پھر جیسا پیار صدیق و عمر سے ہوگا ویسا پیار علی حضرت مولا علی سے بھی ہوگا، جیسی محبت حضرت عثمان غنی سے ہوگی ویسی محبت حسنین کریمین سے بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نام کی تو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں، مولا علی کے نام سے دل میں جلن پیدا ہو جائے، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مولا علی کے نام کا نعرہ ہے، مولا علی کے نام کی شہادت، مولا علی کی شہادت پر اگر سڑکیں بلاک ہیں تو پھر سیدنا فاروق اعظم کے نام پر بھی سڑکیں بلاک ہوں گی، ان کے نام کے بھی ویسے جلسے ہوں گے، ان کے نام کے بھی ویسے جلوس ہوں گے۔ اگر حضرت عمر فاروق کے ساتھ محبت ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر تو پھر ایک نہیں، پھر تو ہوگا کہ ایک سانس میں نعرہ ہوگا صدیق صدیق کا تو ایک سانس میں نعرہ ہوگا علی علی کا۔ اس لیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس انداز میں اس انداز میں آپ دیکھیے، یعنی کہ محبت جب بیچ میں صرف نسبت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جب پیار ہوگا تو پھر اس پیار کی سچائی ہر طرف سے جھلکے گی، وہ سچائی ہر طرف سے واضح ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو اگر اس کتاب سے، یہ کتاب نبی علیہ السلام سے منسوب ہو گئی، ہمارا اس سے بھی پیار ہے۔ اگر یہ مائک منسوب ہو گیا ہمارا اس سے بھی پیار ہے، اگر یہ پھول منسوب ہو گئے ہمارا اس دن سے بھی پیار ہے۔ کیوں؟ پیار کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ درمیان میں ہستی عظیم ہے نبی علیہ السلام، ان کے ساتھ جو جو چیز نسبت پاتی گئی ہم ان سے پیار کرتے چلے گئے، ہم اس سے محبت کرتے چلے گئے۔ جب اس نسبت کی وجہ سے پیار کریں گے ہم تو پھر کسی طرح کی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور جب اس نسبت کو ہم بیچ میں بنیاد بنائیں گے محبت کے لیے تو یقین کر لو کہ پھر اللہ تفرقہ بازی سے امت کو پاک کر دے گا، امت تفرقہ بازی سے محفوظ ہو جائے گی، امت گروہوں میں بٹنے سے تقسیم ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہمیں اگر کوئی جو ہے وہ ایک بند گلی کی طرف بلانا چاہتا ہے اسے پوچھو تو صحیح، ارے ہم تو ہیں نسبت نبوی کے ساتھ محبت کرنے والے، تم بتاؤ کہ تمہارے دل میں کس کس نسبت کا پیار ہے، کس کس نسبت کی نفرت ہے۔ لہذا ہم یہ بمانگے دہل علل اعلان اور لائیو ہر میدان میں اس بات کو واضح کرتے ہیں، اگر امت کو متحد کرنا چاہتے ہو تو فارمولہ ہمارا اپنا لو۔ اللہ کے فضل سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے فارمولے پر عمل کیا جائے اور امت جو ہے اس کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت، بات لمبی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے لگے فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے نبی علیہ السلام سے پیار کیا، جس بندے کی محبت نبی علیہ السلام سے سچی ہے، اب اس بندے پر کیا وجب ان یحبہم جمیعا، اس پر لازم ہو گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ہر نسبت سے ویسے ہی پیار کرے جس طرح اس نے نبی علیہ السلام سے پیار کیا۔ یعنی پیار سچا تو تب ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتا رہے، باہر گلی میں کھڑا ہو گئے اور علامہ صاحب جا کے اسے جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی بات بتائیں یا میری کسی چیز کی نسبت کی بتائیں تو وہ آگے سے گالم گلوچ شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو پھر اس نے میرے ساتھ کیا خاک محبت کی ہے؟ یعنی میری محبت سچی تو پھر تھی نا کہ جب میرا نام وہاں اس تک پہنچا تو نام پر بھی وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا، یہ تھی محبت۔ اب محبت کا گلی میں میری محبت کا دعویٰ ہے،
جب میرا کوئی پیغام وہاں تک پہنچا تو آگے سے جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا، تو ایسی تو محبت جو ہے اس کو تو چولہے میں ڈالنا چاہیے۔ اس بنیاد پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کی ہر نسبت کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہمیں آزما کر دیکھو، ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر کرتے ہیں، اسی میں امت کے لیے کامیابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے محبت کی نبی علیہ السلام سے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر نسبت سے پیار کرے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے بعض کے ساتھ بغض رکھا، یعنی نبی علیہ السلام کی بعض نسبتوں سے بغض رکھا اور بعض سے پیار کیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی سے سچا پیار نہیں کرتا۔ کہ اللہ کے نبی سے اگر سچا پیار کرتا ہوتا تو پھر آپ کی کسی نسبت سے بغض دل میں نہ پلتا، بلکہ ہر نسبت کا دل میں ادب پیدا ہوتا، ہر نسبت کا دل میں پیار پیدا ہوتا۔ پھر آگے آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، آپ فرمانے لگے کہ فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسل ربنا۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ تو کسی نبی کو، یعنی کسی نبی پر ایمان لانے میں ہم ایک لحاظ سے بھی فرق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں پر برابر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، ہر نبی، اور پھر نبی علیہ السلام تک، ہر نبی کے ساتھ ہم بالکل برابر پیار کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرنے میں، کسی صحابی کے ساتھ محبت کرنے میں فرق نہیں کرتے، بلکہ سب کے ساتھ برابر کا پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نسبت ہمارے نبی علیہ السلام سے ہوگی۔ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں نسبت ہمارے نبی علیہ السلام سے ہو گئی ہے۔ اب جس وقت تعظیم نسبت نبوی دل میں ہوگی تو اللہ اس کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے کیسی تعظیم کی، دیکھیے آخری بات ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کیسے ادب کیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں اور آپ گدھے مبارک پر سواری کر رہے ہیں، محلہ آ گیا عبداللہ بن ابی ابن سلول کا۔ اس کے محلے میں جب نبی علیہ السلام کی سواری پہنچی تو وہ اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ منافق تھا، منافقوں کا سردار، اسے ڈکلیئر کیا گیا باقاعدہ کہ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ اس نے اپنے جو ساتھ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا دیکھو مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں، اب میں ان کا مذاق کیسے کرتا ہوں۔ اب وہاں جب نبی علیہ السلام کی سواری قریب پہنچی تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آذان نتن و خماری کا، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے معاذ اللہ، یہ لفظ اس نے بول دیے۔ اب دیکھو ان الفاظ میں نبی علیہ السلام کی ذات تو نہیں تھی، آپ کی ذات کے بارے میں تو اس نے کوئی لفظ نہیں بولا، صرف آپ گدھے پر سواری کر رہے ہیں، دراز گوش پر آپ سواری کر رہے ہیں، اس سواری کے بارے میں اس نے یہ لفظ بولے کہ آپ کے اس سواری کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو لگام پکڑی ہوئی تھی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ نے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ فوراً بولے، نبی علیہ السلام سے اجازت نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں، اگر آپ اجازت ارشاد فرمائیں تو میں بات کروں، اجازت نہیں مانگی، فوراً بولے۔ بول کر آپ نے جملے کیا بولے؟ آپ فرمانے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم کہ یہ جو مبارک گدھا ہے جس پر نبی علیہ السلام سوار ہو گئے، جس کو نسبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے، خدا کی قسم اس گدھے کی خوشبو تجھ سے زیادہ پاک ہے۔ اب بات پہ اگر تھوڑا سا غور کریں ہم تو ایک طرف ہے انسان، اور ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بندہ جو ہے وہ یوں گدھا کہہ دے، اس کو بھی تعزیراً کوڑے مارو کہ اس نے بندے کو گدھا کیوں کہا، کہ بندہ جو ہے وہ گدھے سے ہزار ہا درجے اعلیٰ ہے، اس کو اس نے گدھا کیوں کہا، اس کو بھی کوڑے مارو۔ مگر یہاں پر حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کو گدھے سے بدتر کہہ رہے ہیں، اور گدھے سے بدتر کہہ کر پھر بندہ کون ہے؟ نمازی ہے مسجد نبوی کا، مقتدی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے، مسجد نبوی کا نمازی ہے، تو اس بندے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ لفظ بولے کہ یہ جو سواری ہے اس کی خوشبو تجھ سے زیادہ پاک ہے۔ چلو بات اتنی ہو جاتی تو ٹھیک ہے،
مگر صحابی رسول کے جذبات ابھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، آپ پھر بولے، آپ فرمانے لگے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریخم من کا، خدا کی قسم اس گدھے کا جو پیشاب ہے وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ ان کے جذبات تھے، صحابی رسول کے یہ جذبات تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اب وہ بندہ جو نمازی ہو کر، جو مقتدی ہو کر رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقتدی ہو کر، اس کے دل میں اب نبی علیہ السلام کی محبت نہیں تھی۔ نمازی تھا، مقتدی تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، لیکن کیا تھا کہ دل میں نبی علیہ السلام کی محبت سچی نہیں تھی، بغض تھا دل میں۔ اس بغض کا اظہار اس نے یوں کیا کہ نبی علیہ السلام کی سواری کے بارے میں اس نے لفظ نازیبا یوں بول دیے۔ جب اس نے سواری کے بارے میں یہ لفظ بولے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول نے اس کے ان الفاظ پر اس کی یوں سرزنش کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ارے بندے، جب تک نسبت نبوی کا ادب تیرے دل میں نہیں ہوگا، تعظیم نسبت نبوی جب تک تیرے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب نبی کی ایک ایک نسبت کا دل میں ادب پالو، اللہ رب العزت اس ادب کی برکت سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے گا۔ اس بنیاد پر آج ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں ہیں، اور ہمارا 1400 سال سے ایک کانٹیکٹ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنا جو ہے وہ مسلک یا مذہب گھڑ لیا ہو، بلکہ ہمارا 1443 سال یہ جا رہا ہے۔ ہر سال میں ہمارا ایک ربط ہے، ایک کانٹیکٹ ہے، ہمارے راہبر ہر سال میں ہیں، پیشوا ہمارے، ہر کتاب ہماری ایک جو ہے وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ملاتی ہے ہمیں 1400 سال تک۔ جب اتنا عظیم نسخہ اور اتنا عظیم ہمارا یہ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی نسبت کی تعظیم اپنے دل کے اندر ڈال کے تو ہم جو ہے وہ اتحاد امت کی طرف قدم بڑھاتے رہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت ہمیں عطا فرماتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی تمام امت کو اللہ رب العزت اس ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز کل جمعۃ المبارک ہے، اور کل کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے پیپلز کالونی ایکس بلاک مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں انشاءاللہ العزیز 1 بجے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اعظم جلالی صاحب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے، تو تمام احباب جو ہے وہ 1 بجے سے پہلے وہاں پر ضرور تشریف لائیں، کوشش فرمائیں دیگر احباب تک بھی اس دعوت کو منتقل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک عالم ربانی کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔